بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں روحیل یعقوب آپ کو اپنے چینل روحیل ٹالک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ آج کی کہانی ڈر ڈائجسٹ سے لی گئی ہے۔ کہانی کا نام ہے روح کی فریاد۔ آج کالج میں اس کا پہلا دن تھا۔ کیٹ کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن عام امیر لوگوں کے برعکس انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کیٹ کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اور ایک چیز جسے انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا تھا وہ تھی کیٹ کی پڑھائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ان کا سر فخر سے بلند کرے، نہ کہ عام امیر زادیوں کی طرح باپ کی دولت پر فخر کرتے ہوئے ساری عمر گزار دیں۔ کیٹ کے ڈیڈی نے تمام معلومات حاصل کر لی تھی کہ میٹرک کے بعد کیٹ کے لیے کون سا کالج بہترین رہے گا، اور اگلے ہی روز وہ اسے لے کر شہر کے معروف کالج میں موجود تھے۔ شہر میں گھر بھی موجود تھا، لیکن چونکہ اب کیٹ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، چنانچہ اس کے ڈیڈی نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اسے ہاسٹل میں رہنا ہوگا تاکہ اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر سکے۔ ڈیڈی کے اس فیصلے پر اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ضروریات کی تمام چیزیں لے کر وہ ڈیڈی کے ساتھ کالج آ گئی۔ اب ڈیڈی اسے خوب محنت کی تلقین کر کے روانہ ہوئے تھے۔ کیٹ ایک زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اگرچہ یہ کالج اس کے لیے نہ تھا، مگر پھر بھی وہ خوش تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نئی کالج میں وہ ضرور ایڈجسٹ کر لے گی اور پڑھائی بھی دل لگا کر کرے گی، تاکہ اس کے والد کو اس پر فخر محسوس ہو، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وائٹ جینز پر بلیک ٹاپ کا کمبینیشن اس پر بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ میم وارڈن نے اسے بتا دیا کہ اس کا کمرہ کس طرف ہے۔ اب وہ اپنا بیگ تھامے اپنے کمرے کی طرف رواں دوا تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بیگ کو گھسیٹ کر اندر لے آئی۔ کمرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ ویل، کمرہ تو اچھا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں دو لڑکیاں موجود تھیں، جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ کیٹ صورتحال کو جلد ہی بام گئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، کیٹ تیار ہو جاؤ۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ دونوں اس کو تنگ کرنے والی ہیں۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس صورتحال سے کیسے نپٹنا ہوگا۔ اسٹیپلا اور کیسی کالج میں آنے والی ہر نئی لڑکی کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور آج کیٹ ان کا نشانہ بننے والی تھی۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہی تھیں اور کیٹ اپنے آپ کو مانو تیار کر رہی تھی کہ کیسے ان سے نپٹا جائے۔ اسی اثنا میں اسٹیلا نے کیٹ کے بالوں کو چھوا۔ ارے دیکھو کہتی، اس چوہیا کے بال بالکل کسی چوہیا کی دم کے جیسے لگ رہے ہیں۔ درست کہا نا میں نے؟ کیتھی منہ پھاڑ کر ہنسنے لگی، اور اس نے کچھ یوں جواب دیا، بالکل اسٹیلا، درست کہا تم نے، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کسی چڑیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ اس بات پر دونوں منہ پھاڑ کر ہنسنے لگیں۔ اس قدر بےعزتی پر کیٹ غصے سے لال پیلی ہونے لگی، مگر نہ جانے کیسے خود پر اس نے کنٹرول کیا اور کہنے لگی، ہائے، میں کیٹ ہوں، یہاں نئی آئی ہوں، اور شہر کے سب سے معزز اور معروف بزنس مین جیمز ریچرڈ کی بیٹی ہوں، اور جتنی بےعزتی تم میری کر چکی ہو، پرنسپل سے شکایت کر کے تم دونوں کو نکلوا بھی سکتی ہو۔ وہ دونوں غصے سے دانت پیستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ڈیڈی کے نام کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اگرچہ کیٹ اس طرح اپنے ڈیڈی کا نام فخر سے لیتے ہوئی اور ان کے نام کی دھمکی دیتے ہوئے خود کو عام امیر زادیوں کی طرح مغرور نظر آ رہی تھی، جو کہ وہ کبھی نہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے ڈیڈی کی دولت پر کبھی فخر نہ کیا تھا، اور نہ ہی یوں ڈیڈی کے نام کی دھمکیاں دیتی تھی، مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کیٹ نے سر جھٹکا، بیگ سے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتے ہوئے باہر نکلی تو اس کی نظر کمرے میں ایک طرف رکھی ہوئی بڑی سی الماری پر پڑی، جس کو دیکھتے ہی اس نے سوچ لیا کہ بڑے اہتمام سے اس میں اپنا سامان رکھے گی۔ بال خشک کرنے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا، اس میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ الماری کی چابی لینے وارڈن کے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے افسوس ہے کیٹ، میں تمہیں اس الماری کی چابی نہیں دے سکتی، کیونکہ اس میں ہمارا کچھ قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ وارڈن نے اسے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ یہ سن کر کیٹ ورملا حیرت میں ڈوب گئی، مگر ابھی وہ بولنے ہی والی تھی کہ وارڈن سے اسے مزید بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور چوکیدار آ گیا۔ وارڈن صاحب، آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وارڈن کمرے سے چلی گئی اور کیٹ حیران و پریشان موجوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیٹ نے اپنی زندہ دلی اور خوش مزاجی کی وجہ سے کالج میں سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ نہ صرف تمام اساتذہ کی نظر میں ایک مقام بنا چکی تھی، بلکہ اس نے کہیں سہیلیاں بھی بنا لی، اور اتنا کچھ اس نے محض ایک ہفتے میں کر لیا تھا۔ نہ صرف اپنی تمام کلاس فیلوز کے ساتھ اس کی دوستی تھی،
बल्कि इसने तो एक सीनियर लड़की से भी दोस्ती कर ली थी जिसका नाम ईमा था। ईमा एक सुलझी हुई और खुश मिजाज लड़की थी और जब केट ने इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो इसने फ़ौरन दोस्ती कर ली और इस तरह वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन केट और ईमा कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी कि ईमा ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे केट, तुम जिस कमरे में ठहरी हुई हो वो तुम्हें पसंद है क्या? इस पर केट ने सरसरी अंदाज में कहा, हाँ यार, अच्छा है और आरामदेह भी है। ईमा कुछ बेचैन सी लग रही थी और इसकी बेचैनी को केट ने भांप लिया था। केट झट से बोली, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो ईमा? ईमा चौंक पड़ी जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। अचानक केट को कुछ याद आया और वो उछल पड़ी। अरे ईमा, तुम्हें मैम वार्डन की एक बात बताऊं, मेरे कमरे में एक अलमारी मौजूद है जिसे देखते ही मैंने सोचा था कि अपना तमाम सामान इसमें सजा सजा कर रखूंगी, लेकिन इस पर तो ताला लगा था। मैं वार्डन के पास गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मेरा बेचारा सामान बैग में ही पड़ा है। और ये भी कोई बात हुई? भला कोई वजह भी नहीं बताई और ऐसे ही मना कर दिया। ये बात सुनते ही ईमा के पसीने छूटने लगे। अरे ईमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? केट ने इसके तासुरात देखते हुए परेशानी से दरियाफ्त किया। अपनी बदहवासी पर काबू पाते हुए ईमा बमुश्किल बोली, खामोश रहो केट, बिल्कुल खामोश। इस अलमारी का जिक्र भी आइंदा मत करना। केट पहले से ही अलमारी वाली बात पर परेशान थी, अब ईमा की इस तरह की बात सुनकर मज़ीद परेशान हो गई। प्लीज़ ईमा, मुझे बताओ क्या बात है। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। प्लीज़ बताओ मुझे क्या बात है, केट ने इल्तिजा की। इस पर ईमा सरगोशी के अंदाज में बोली, केट, मैं जो कुछ तुम्हें बताने वाली हूँ इसे सुनकर तुम उछल मत पड़ना और ना ही शोर शराबा शुरू कर देना। आराम से मेरी बात सुनो। जिस कमरे में तुम ठहरी हो, ठीक 1 साल पहले इसी कमरे में एक कमीला नामी लड़की ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मतलब उन्होंने मुझे ऐसा कमरा दिया है जिसमें एक लड़की खुदकुशी कर चुकी है? व्हाट द हेल इज दैट? केट परेशानी और गुस्से के आलम में बोलती गई। केट, प्लीज़ खामोश हो जाओ और आहिस्ता बोलो। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, तुम्हें वो कमरा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस कमरे के साथ एक और मसला यह है कि जो अलमारी वहाँ मौजूद है वो कमीला के इस्तेमाल में होती थी, लेकिन इसके मरने के बाद प्रिंसिपल ने इस अलमारी और कमीला का मुख्तसर सामान को बाहर निकाल कर कमरा बंद करने का हुक्म दिया। मगर पुरस्कार तौर पर वहाँ से फर्नीचर तो निकाल लिया गया, पर वो अलमारी ना निकाली जा सकी। ना जाने ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इस अलमारी को पकड़ रखा है। 10-10 बंदों ने इसे पकड़कर निकालने की कोशिश की, मगर बेसुध, मानो वो ज़मीन से चिपक गई हो। आखिर प्रिंसिपल ने तंग आकर इस अलमारी को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और तमाम स्टाफ और स्टूडेंट जिनको इस बात का इल्म था, इन सबको अपनी ज़बान बंद रखने का कहा। मज़ीद ये कि कमरा खोल दिया ताकि नए आने वाले स्टूडेंट वहाँ रह सके। केट आंखें फाड़ी सब कुछ सुन रही थी। फ़ौरन सवाल दाग दिया, लेकिन इस लड़की ने खुदकुशी क्यों की? क्या इस बात का इल्म किसी को ना था? आखिर कोई तो वजह होगी। ना जाने क्यों अब केट को खौफ से ज़्यादा मरने वाली लड़की से हमदर्दी महसूस हो रही थी। ईमा ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, नहीं, किसी को इसकी खुदकुशी करने की वजह का इल्म नहीं था। वो एक गरीब घराने की लड़की थी। इसके वालिदैन ने भी उफ तक ना की और रो धोकर इसकी लाश ले गए। इसकी नाश का पोस्टमार्टम तक ना हुआ। प्रिंसिपल ने कॉलेज की बदनामी से बचने के लिए मामला रफा दफा कर दिया, सबको खामोश करा दिया और मामला रफा दफा हो गया। मगर आज भी मैं पंखे से लटकती हुई इसकी लाश वाला मंजर याद करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा, वो पुरस्कार अलमारी, ना जाने क्यों वो वहाँ जम कर ही रह गई है। केट ये सब सुनने के बाद ख्यालों की दुनिया में डूब सी गई कि ईमा ने इसे कहा, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मुझे तो इस कमरे के पास से गुजरते हुए भी खौफ महसूस होता है। तुम अपना ख्याल रखना। केट ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ईमा क्लास का कहकर चली गई, जबकि केट वहीं परेशानी के आलम में बैठी रही। इस रात ना जाने केट को नींद क्यों नहीं आ रही थी। इसे रह रह कर ईमा की बात याद आ रही थी। बार बार वो इस अलमारी को देखती, ऊपर से हवा में खनकी भी बढ़ गई थी। इसे बहुत ठंड महसूस होने लगी। केट ने कंबल खींचकर मुंह पर डाला और सोने की कोशिश की। अचानक इसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इतना करब था कि केट बेचैन होकर उठ बैठी। कौन है? कौन रो रहा है? केट ने तमाम तर हिम्मत यकजा करके पूछा, क्या कोई रो रहा है यहाँ? केट बेचैन और परेशान हो गई थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक दर्दनाक आवाज़ आई, केट, मेरी मदद करोगी? केट एक बहादुर लड़की थी।
مگر یوں تنہائی میں اگر ایک دردناک جسمانی آواز آپ سے مدد طلب کرے تو کسی کے بھی پسینے نکل سکتے ہیں۔ یہی کیٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور تھی کہ دوبارہ آواز آئی، دیکھو اچھی لڑکی، تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس مجھے اس اذیت سے نکالو، میری مدد کرو۔ آواز میں بدستور کرب پوشیدہ تھا۔ کیٹ نے خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ جواب میں اسے ایک ہیولا اپنے نزدیک آتا دکھائی دیا۔ کیٹ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہیولا مراد واضح ہوتا گیا اور اس نے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک عام سی صورت والی سیدھی سادھی لڑکی تھی جو اب کیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر کرب کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے لبوں کو حرکت دی، میں کمیلا ہوں۔ کیٹ ایک مرتبہ پھر ڈر گئی۔ مگر تم تو 1 سال پہلے مر گئی تھی نا؟ کیٹ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس پر کمیلا ہولے سے مسکرا دی۔ اس کی تو ہنسی میں بھی بے پناہ قرب تھا۔ اس نے اپنی داستان یوں سنائی، میں بھی تمہاری ہی طرح ایک جیتی جاگتی زندہ لڑکی تھی، غریب والدین کی بیٹی، آنکھوں میں بے شمار خواہشات کے جگنو لیے یہاں تعلیم کے حصول کے لیے آئی تھی۔ مگر ان دونوں نے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس ہیولے کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ کس نے تم سے جینے کا حق چھین لیا؟ کیٹ نے سوال داغا۔ وہ پھر گویا ہوئی، ایسٹیلا اور کیتھی۔ میں جب یہاں نئی آئی تھی تو انہوں نے مجھے خوب تنگ کیا۔ میں بہت کم بولنے والی لڑکی تھی، وہ جو بھی کہتی چپ چاپ سن لیتی۔ تقریباً 1 ماہ تک میں نے برداشت کیا، پھر ایک رات میری ہمت جواب دے گئی جب اسٹیلا نے میرے بیگ سے میرے ممی پاپا کی تصویر نکال کر اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں اسے دھمکی دی کہ میں پرنسپل سے شکایت کروں گی۔ نتیجتاً اسٹیلا نے مجھے دھکا دیا، میں بیڈ پر جا گری۔ اس نے ایک تکیہ میرے منہ پر رکھ دیا اور اس کام میں کیتھی نے اس کا خوب ساتھ دیا۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ میں مر چکی ہوں تو دونوں نے مل کر پنکھے سے میری لاش کو لٹکا دیا تاکہ یہ ایک خودکشی کا کیس معلوم ہو اور دونوں پر کسی کو شک نہ ہو۔ کیٹ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اب اسے کمیلا پر ترس آ رہا تھا اور بولی، کیا اس دوران کسی نے تمہاری مدد نہ کی؟ تم نے چیخنے کی کوشش تو کی ہوگی نا؟ ہیولا کرب سے مسکرا اٹھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، سب خواب خرگوش میں تھے۔ میں پانی پینے باہر نکلی تھی کیونکہ میرے کمرے میں موجود جگ خالی ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے شاید میرے قتل کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا۔ مجھے پکڑ کر یہ لے آئی کمرے میں اور یوں یہ سب ہوا، ہیولے نے بتایا۔ کیٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک دردناک کہانی تھی جس نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بول اٹھی، کمیلا، میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ ہیولے کے چہرے پر دردناک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے انصاف چاہیے پیاری کیٹی، میری موت کے بعد یہ کمرہ بند کر دیا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو میری موت کے بعد اس کمرے میں رہائش کے لیے آئی ہو۔ یہ الماری دیکھ رہی ہو نا؟ ہیولے نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس الماری میں میری ایک ڈائری موجود ہے جس میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام تر واقعات لکھے تھے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے اسٹیلا اور کیتھی سے جان کا خطرہ ہے کیونکہ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ پرنسپل صاحب کو تو اتنی زحمت نہ ہوتی کہ اس الماری کو کھول کر ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ انہوں نے تالا لگا دیا، مگر میں نے اس الماری کو آج تک یہاں سے کسی کو اٹھانے نہیں دیا کیونکہ اس میں میری ڈائری ایک ایسا ثبوت ہے جو مجھے انصاف دلا سکتا ہے۔ تم اس کا پرنسپل صاحب کو بتاؤ، وہ یہ ڈائری پولیس اسٹیشن میں بھجوائیں۔ جب تک ان دونوں لڑکیوں کو پھانسی نہیں ملتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگرچہ میں خود انہیں ان کے انجام سے دوچار کر سکتی ہوں، مگر میں یہ معاملہ قانون کے ہاتھ میں دیتی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ کیٹ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے ہیولا غائب ہو گیا۔ اگلے روز کیٹ نے تمام واقعہ پرنسپل صاحبہ کے گوش گزار کر دیا۔ پہل انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر پھر کیٹ کے اصرار پر تیار ہو گئی۔ الماری کو کھولا گیا تو واقعی وہاں ڈائری موجود تھی۔ پرنسپل نے اسے فوراً سے بیشتر پولیس اسٹیشن میں بھجوا دیا اور پولیس کے افسران کیتھی اور اسٹیلا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ چند روز بعد ہی عدالت نے اسٹیلا اور کیتھی کو ایک مظلوم اور کمزور لڑکی کو ڈرانے اور دھمکانے کے سلسلے میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اسی دوران دونوں نے تفتیش کے دوران یہ بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے کمیلا کا قتل کیا تھا۔ یہ اعتراف کرنے کی دیر تھی کہ عدالت نے دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ کیٹ مزے سے اپنے کمرے میں کافی پیتے ہوئے اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ ایک مدھم سی سرگوشی اسے بالکل اپنے کان کے نزدیک سنائی دی۔ شکریہ پیاری کیٹ، آج مجھے انصاف مل گیا۔ میں جا رہی ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کیٹ اس آواز کو پہچان گئی تھی، یہ کمیلا ہی تھی جس کی بے چین روح کو اب سکون مل گیا تھا۔ کیٹ ہولے سے مسکرا دی۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی کمزور انسان کو بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ اس کی کیا مجبوری ہو۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔